اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری بات جس سے آدمی نجات پا لیتا ہے، وَبْكِي عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ جو آدمی اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیتا ہے اس کو دنیا میں سے کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں ایک بورڈ بنا کر کے لکھ کر کے رکھ لیں، اس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو آدمی اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیتا ہے اس کو کسی اور کے سامنے رونا نہیں پڑے گا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ ساری دنیا بالکل فتنوں اور فسادات سے بھری ہوئی کیوں نہ ہو، اگر بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو پھر وہ بندہ اپنے ایمان پر، اسلام پر جمع ہوا رہے گا، اس کو دنیا کچھ نہیں کر سکتی ہے، وہ دل میں بالکل سکون میں رہے گا۔ ظاہری اعتبار سے پریشانیاں آئیں گی لیکن آدمی بے چین نہیں ہوگا۔ پریشانی نیک لوگوں کو بھی آتی ہے، گنہگاروں کو بھی آتی ہے، لیکن نیک لوگ سکون میں ہوتے ہیں اور گنہگار لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ جو آدمی روزانہ ایک وقت متعین کر لیتا ہے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے رو لیتا ہے، دن بھر کا سارا ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کر لیں اس بات پر، آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اس کا تجربہ کریں۔ آپ روزانہ معمول بنا لیں، رات میں سونے سے پہلے یا رات میں اٹھ کر کے 3 بجے 4 بجے یا فجر کی نماز کے بعد میں کونے میں بیٹھ کر 5 منٹ اللہ کے سامنے رونا ہے۔ میں کیا ہوں؟ مجھے اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں؟ اب تک میں نے کیا کیا ہے؟ ابھی میری موت آ جائے تو میرا کیا بنے گا؟ ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے زبان سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس رونا سیکھ لو۔ بچے کو دیکھیے، بچہ ماں سے آ کر کے کوئی چیز مانگتا ہے، ماں منع کر دیتی ہے۔ بچہ ادھر ادھر سے گھوم کر کے ایسی حرکتیں کرتا ہے، ماں کا دل تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے، دے دیتی ہے۔ بعض دفعہ ماں دینا نہیں چاہتی، وہ کتنا ناٹک کر لے، دیتی نہیں ہے، تو بچہ بالآخر مجبور ہو کر کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ اتنا روتا ہے، ماں کو دینا نہ بھی ہو، بیزار ہو کر کم از کم چل لے جا، بھاگ جائے یہاں سے، دے ہی دیتی ہے۔ اسی طرح بیوی ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے شوہر سے تو شوہر کو پہلے تو وہ آتے ہی السلام علیکم سلام کرے گی، عزت سے بات کرے گی، بٹھائے گی، چائے پیتی، ٹھنڈا پیتی، تھک کو آئے ہی، پوان دبانا، ہاتھاں دبانا، سمجھ میں آ گئی بات؟ اس طرح بات چیت کرتی ہے بیوی شوہر سے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو اس کا تجربہ ہے، جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ بہرحال تو اس طرح کی باتیں اس کے سامنے کرتی ہے تاکہ شوہر کا دل نرم ہو جائے، اور شوہر بھی سمجھ جاتا ہے کہ آپ کوئی ڈیمانڈ کرنے جا رہی ہے، ورنہ روزانہ کا اس کا کوئی ایسا معمول نہیں ہے۔ بہرحال تو بیوی جو ہے شوہر کے سامنے کوئی چیز مانگتی ہے، بڑے نخرے دکھاتی ہے، اور اس سے اگر نہیں ہو پاتا، وہ دیتا نہیں ہے، تو بالآخر رونے لگتی ہے۔ تو شوہر کے دل میں رحم آ ہی جاتا ہے، اس کے پاس نہ بھی ہو وہ کہیں سے بھی ٹرانسفر کروا کر کے دے دیتا ہے کہ چل لو لے جاؤ، تم وہ چیز لے لو یا میں لا کر کے دے دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ کے سامنے اگر ہم رونے والے بن جائیں، یہ جو ماں ہے، ماں کی محبت کیا ہے؟ اللہ نے
اپنی محبت کے 100 حصے بنائے. مثال دی ہے حدیث کے اندر سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اپنی محبت کے اللہ نے 100 حصے بنائے، اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، اس میں سے ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا. صرف ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے والے ہیں ان سب لوگوں کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ دیا ہوا ہے. اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. پڑوسیوں کی محبت، آپسی تعلقات، ایک دوسرے پر رحم کھانا، یہ سب ساری دنیا والوں کا رحم کھانا، ساری دنیا والوں کی رحمت اور محبت اور تعلق، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے ایک حصے کا ہے بس. تو باقی جو 99 حصے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس لیے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیج دیا، جنت سے نکال دیا، اتنا روئے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے، اندازہ لگانے کے لیے جمع کیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں یا اب آئیں گے، ان تمام کے رونے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت آدم کا اور ان کی بیوی ہماری اماں حضرت حوا علیہ السلام کا رونا بھاری ہو جائے گا. اتنا زیادہ روئے، اللہ نے معاف کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام بہت رونے والے تھے، بہت اللہ کے سامنے روتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے بینائی چلی گئی. اللہ نے دوبارہ بینائی عطا فرمائے، پھر روتے روتے اتنا روئے کہ پھر بینائی چلی گئی. پھر اللہ نے بینائی عطا فرمائی اور پوچھا، اے شعیب کیوں اتنا روتا ہے؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی پوچھا، اے شعیب کیوں اتنا روتا ہے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میں نہ جنت کے شوق میں روتا ہوں اور نہ ہی جہنم کے خوف سے روتا ہوں. اے اللہ میں تو تیرے دیدار کا مشتاق ہوں، میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں ہمارا دیدار نصیب ہوگا، نو ٹینشن، آرام سے رہو. ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں، عام مسلمانوں نے بھی دی ہیں، بڑے بڑے علماء کرام نے بھی قربانیاں دی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا ہے انگریزوں نے. خود انگریزوں کی لائبریریز کے اندر ہندوستان کی آزادی کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں خود یہ سارا ڈیٹا موجود ہے. اور ہمارے مسلمانوں نے بھی بہت لکھا ہے، غیر مسلموں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے کتنا حصہ لیا ہے، کس قدر قربانیاں دی ہے. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے پاس رہنے والے خاص خادم وہ فرماتے ہیں کہ حضرت تہجد سے پہلے اور تہجد کے بعد اتنا روتے تھے آنسو پوچھنے کے لیے باضابطہ ایک ٹاول کو رکھا جاتا تھا، ایک تولیہ رکھا جاتا تھا. آج ہم اتنا روتے ہیں کہ آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا. اگر کبھی مرکز میں یا جمعہ میں یا کسی اور موقع پر کوئی لمبی دعا ہو گئی، شب برات میں، شب قدر میں، تو تھوڑا رونا آ گیا تو بس ہاتھوں کی ہتھیلیوں تک، بس آگے نہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر روتے تھے کہ باضابطہ تولیے سے پوچھنا پڑتا تھا. اور خادم فرماتے ہیں کہ
اس کے بعد میں جب ہم وہاں سے تولیہ اٹھاتے اس کو نچوڑتے تو اس میں سے آنسو کے قطرے ٹپکتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے۔ وہ اللہ والے تھے، اپنی تمام ضروریات کو اللہ سے پورا کروا لیا کرتے تھے۔ ظاہری اعتبار سے جو کام کرنا ہے وہ سارے کام کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رونا ہے۔ اب کوئی آدمی آ کر بیٹھ کر بس روتے رہے، کاروبار کو نہ جائے، ڈیوٹی کو نہ جائے، نہیں، سارے کام کرنا، لیکن یقین اللہ کی ذات پر رکھنا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ ایک ظاہری سبب ہے، روزی دینے والا میرا اللہ ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ نجات کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، ضرورت کے وقت میں بول، اور بولنا ہو صحیح بولنا ہے ورنہ نہیں بولنا ہے۔ اور فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر گزارا کرو، بلا ضرورت بازار میں نہ نکلا کرو۔ اور فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ جو آدمی ان تین کاموں کو کر لیتا ہے وہ آدمی بہت ساری مصیبتوں سے اس دنیا میں بھی بچ جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ نجات کو پا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ سن کے سنی ہو گئے ہیں، ہم صرف سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے، سن لیتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تین باتیں سنی ہے، ایک پر بھی عمل نہیں کرتے۔ جب تک ہم اپنے دل سے ارادہ نہیں کرتے اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا۔ اللہ کے اوپر الزام نہیں لگانا کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، ارادہ کرو تو توفیق ملے گی، ارادہ نہیں کریں گے تو توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔